بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خطبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل انه قام فیہم فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد ایھا الناس فقدموا لانفسکم تعلمن واللہ لیسأقن احدکم ثم لیدعن غنمہ۔ مصنف علی الرحمہ کتاب کے شروع میں یہ خطبہ لے کر کے آئے، اور یہ خطب جو ہے خطبتن کی جمع ہے۔ یہ خطبہ کتاب کے شروع میں کیوں لے کر کے آئے تو اس کا جواب حاشیے میں دیتے ہیں۔ انما اتا بهذه الخطبة في اول الكتاب لانها اول خطبة خطبها النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم المدینہ شہر ربیع الاول۔ کتاب کے شروع میں آیت قرآنیہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد کتاب کے شروع میں یہ خطبہ مصنف علیہ الرحمہ لے کر کے آئے۔ کیوں لے کر کے آئے؟ اس لیے کہ یہ وہ خطبہ ہے، لأن اول خطبۃ خطبہ، اس لیے کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو خطبہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر دیا۔ حین قدم المدینہ، ربیع الاول کے مہینے میں جس وقت آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی سرزمین پر سب سے پہلے آپ نے یہ خطبہ دیا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ یہ خطبہ شروع میں لے کر کے آئے۔ حتی بنا لہو، یہ حاشیہ ہے، حتی بنا لہو فی مسجد و مساکن، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر میں مسجد تعمیر کی اور اپنا اسی شہر کو مسکن بنایا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں تعلیم کی ترغیب ہے، تو ترغیب تعلیم کی وجہ سے یہ خطبہ لے کر کے آئے۔ کانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر خطبہ رسول اللہ یہ کانا کی خبر ہے، اور اول جو ہے مضاف، خطبۃ مضاف الیہ، اور کانت، تو کانت کا جو اسم اول ہے، تو کانت کا جب اسم اول ہے تو کانت یہ مونث کا صیغہ کیوں لے کر کے آئے؟ کانا لانا چاہیے تھا، کانا اولو، لیکن یہاں پر مونث کا صیغہ لے کر کے آئے، حالانکہ مذکر کا صیغہ اس میں آنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے مضاف مضاف الیہ میں کبھی مضاف کا اعتبار کیا جاتا ہے، کبھی مضاف الیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر مضاف الیہ کا اعتبار کیا ہے، یعنی خطبتن، خطبتن کا اعتبار کیا ہے، اس لیے کانت لے کر کے آئے۔ اول خطبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ھذا محذوف ہے، ھذہ اول خطبہ، یعنی ھذا اول خطبہ، ھذہ اول خطبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ ہے، ای ھذہ الخطبۃ من اول خطبہ، یہ عبارت ہوگی۔ کانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر دیا،
سب سے پہلا خطبہ یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر دیا. فیما بلغنی، بلغا کا فاعل جو ابن اسحاق جو راوی ہے. فیما بلغنی اس روایت کے مطابق، بلغنی جو روایت ابن اسحاق کہتے ہیں مجھ تک پہنچی، کس سے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے. اب وہ خطبہ کیا ہے؟ اب خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل. آذا یعوذ یہ نصرہ ینصرو کے باب سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا. تو نعوذ اصل میں تھا نعوذ تھا. کیا تھا؟ نعوذ. تو واو حرف ضعیف، حرکت ضمت قوی، اس لیے واو کا حرکت ما قبل کو دے دیا، عین کو دے دیا، نعوذ ہو گیا. نعوذ باللہ ان نقول بھی اس میں نقول تھا، نقول تھا، یعنی واو حرف ضعیف، حرکت ضمت قوی، واو کا حرکت ما قبل صحیح ساکن کو دے دیا، نقول ہو گیا. لم یقل یہ لم یقول تھا، تو واو حرف ضعیف، حرکت ضمت قوی، واو کا حرکت ما قبل، کاف کو دے دیے، واو لام میں التقاء ساکنین ہوا، لم حرف جازم کے داخل ہونے کی وجہ سے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا. نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل. ما جو اسم موصول، لم یقل صلہ موصول، اپنے صلے سے مل کر کے یہ مفعول بنے گا، یا جو ہے مقولہ بنے گا قالا کا. نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. من مقدر ہے، یعنی من ان نقول، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں ما ایسی باتوں کو لم یقل جو باتیں آپ کی زبان مقدس سے صادر نہیں ہوئی. یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اقوال سے، ان اقوال کو کہنے سے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اقوال باطلہ سے، ان اقوال کاذبہ سے، ما لم یقل جو اقوال کاذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر جاری نہیں ہوئے، جو سرکار کی زبان مقدس سے جاری نہیں ہوئے. جو سرکار کی زبان مقدس سے جو کلمات نہیں نکلے، ایسے کلمات کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنے سے پناہ مانگتے ہیں. انہو قام فیہم عبد الرحمن، انہو قام فیہم فحمد اللہ. قام یقوم یہ نصرہ ینصرو سے ہے. فیہم یہ ظرف لغو ہے، قام کا انہ جو ہے ہو ضمیر انہ کا اسم ہے، اور قام فیہم اس کی خبر بنے گی. انہو قام فیہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو سب سے پہلا خطبہ دیا کیا ہے؟ یہ ہے انہو قام. یا خطبہ رسول اللہ یہ خطبتاً کی صفت بنے گی، اور کان کی خبر آ رہی ہے انہو قام. انہو اپنے اسم اور خبر سے بتعبیر مفرد ہو کر کے یہ کان کی خبر، اور بیچ میں جو جملے معترضہ، بیچ میں جملے معترضہ، یعنی سب سے پہلا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انہو قام یہ ہے، کی خبر بنی کان کی، اور خطبتن کی صفت بنی خطبہ. قام یقوم کھڑا ہونا، جلوہ فروز ہونا، تشریف فرما ہونا. اور قام اصل میں قوامہ تھا، واو متعارف ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا. انہو قام فیہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں اپنی قوم کے مابین تشریف فرما ہوئے.
فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اثنا یثنی تعریف کرنا، علیہ یہ متعلق ہے اثنا سے، اثنا کا ظرف لغو ہے، اور ما جو موصولہ ہے، ہوا مبتدا، اہلو خبر ہے، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے صلہ بنے گا ما کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر کے یہ مجرور بنے گا با کا، باہر فجار اپنے مجرور سے مل کے یہ بھی ظرف بنے گا اثنا کا، اور یہ واو جو ہے معطوف ہے، حمد اللہ یہ معطوف علیہ ہے۔ تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اور اللہ کی ثنا بیان کی، بما ہوا اہلُهُ، ایسی ثنا جو اس کی شایان شان ہو، اور آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اس کی شایان شان۔ ثم قال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اما بعد ایھا الناس فقدموا لانفسکم، قدم یقدموا، اپنے آپ کو مقدم کرنا، آگے بڑھانا، پیش رکھنا، فقدموا لانفسکم، تم اپنے آپ کو آخرت کے لیے پیش رکھو، فقدموا لانفسکم، اپنے آپ کو آخرت کے لیے پیش رکھو، یعنی آخرت کی تیاری کرو، فقدموا لانفسکم، تم اپنی آخرت کی تیاری کرو، تم آخرت کے لیے اعمال حسنہ کی صورت میں تیاری کرو، فقدموا لانفسکم، تو تم آخرت کے لیے اپنی تیاری کرو، فقدموا لانفسکم، تو تم اپنے لیے تیاری کرو آخرت کے لیے اعمال حسنہ کی صورت میں، یعنی فقدموا، تم پیش رکھو، لانفسکم، اپنے آپ کو پیش رکھو، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، کس کی صورت میں؟ اعمال حسنہ کی صورت میں، یعنی آخرت کے لیے اعمال حسنہ کرو، نیکیاں کرو، جو نیکیاں تمہارے لیے آخرت میں عذاب سے نجات کا سبب ہو۔ تعلمن واللہ لیصعقن احدکم، صعقہ یصعق کے معنی آتے ہیں بے ہوشی طاری ہونا، سمع اسمہ کے باب سے، تعلم یتعلم کے معنی آتے ہیں سیکھنا، لیکن یہاں پر جاننے کے معنی میں، اس لیے کہ تعلم صیغہ امر جو یہ علماء کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس کا معنی اعلموا البتہ، یعنی یقینی طور پر تم جان لو، یہ معنی ہوگا۔ تعلمن، تم ضرور جان لو، واللہ لیصعقن احدکم، بخدا تم میں سے ہر ایک کو یقیناً کسی نہ کسی دن موت کی غشی طاری ہوگی، یعنی گویا کل نفس ذائقۃ الموت کا ہی ترجمہ ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو ایک نہ دن موت ضرور آنی ہے۔ واللہ لیصعقن احدکم، بخدا تم میں سے ہر ایک پر یقیناً کسی دن موت کی غشی طاری ضرور ہوگی۔ جب موت کی غشی طاری ہوگی، ثم لیدعن غنمہ، پھر وہ ضرور اپنی بکریوں کو چھوڑ دے گا اس دنیا میں، غنم کی جمع اغنام، بکری، یعنی اس دنیا میں جو مال و دولت کے، غنم جو ہے بکری، لیکن اس سے مراد مال ہے، یعنی دنیا میں جو تم مال کے پیچھے پڑے رہتے ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم پر موت کی غشی طاری ہوگی، اور جو دنیا میں مال و دولت کے چکر میں پڑے رہتے ہو، یہ مال و دولت سب کا سب یہیں رکھا رہ جائے گا، اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو، اور یہ مال و دولت لیس لہا راعٍ، نہ ان مال کا کوئی نگہبان ہوگا، یعنی یہ مال کام نہیں آئے گا۔ ثم لیدعن غنمہ، پھر موت کی غشی طاری ہوگی، ثم لیدعن، پھر تو وہ ضرور چھوڑ جائے گا اس دنیا میں، غنمہ، اپنی بکریوں کے نہیں، اپنے مال کو، لیس لہا راعٍ، جن بکریوں کا نہ کوئی نگہبان ہوگا، راعٍ جو تھا اس میں رعا یا راس ہے، نگہبانی کرنا،
دیکھ بھال کرنا. راعن اس میں راعین تیار پہ ضعیف حرکت ضمت قوی یا کے حرکت کو حذف کر دیا. پھر یا میں اور تنوین کے نون میں نون ساکنہ میں التقاء ساکنین ہو گیا، اس لیے یہاں پر یا کو حذف کر دیا. یعنی اس لیے کہ تنوین کا جو نون ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے. نون ساکنۃ تظہر فی النطق لا خط. یہ نون ساکنہ وہ ہے جو تظہر فی النطق بولنے میں تو ظاہر ہوتا ہے لیکن لا خط تحریر کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو راعن تیار ضعیف حرکت ضمت قوی اس لیے یہاں کی حرکت کو حذف کر دیا. پھر یا میں اور نون ساکنہ میں تنوین کے نون میں التقاء ساکنین ہو گیا، اس لیے یا کو حذف کر دیا. پھر یا محذوفہ کے بدلے میں عین پر کسرہ لے کر گیا تاکہ وہ دلالت کرے یا کے حذف ہونے پر. راعن ہو گیا. نہ ان بکریوں کا کوئی نگہبان ہوگا. ثم لیقولن ربہ، پھر ضرور اس کا رب اس سے قیامت کے روز فرمائے گا. یہ جملہ مترجہ بھی ہے. ولیس لہ ترجمان ولا حاجب یحجب دونہ. لیقولن کا جو مقولہ الم یاتک رسول یہ آ رہا ہے. ولیس لہ ترجمان ولا حاجب یحجبہ، جب یحجبہ کے معنی آتے ہیں روکنا، حائل ہونا. کون سا رب فرمائے گا؟ جو رب قادر مطلق ہے. کون سا قادر مطلق؟ لیس لہ ترجمان، جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے. ولا حاجب، حاجب کے معنی درباری، حجب ہے جو روکنا. ولا حاجب یحجبہ دونہ، اور نہ ہی کوئی درباری اس کو اس کے غیر سے کوئی روک پائے گا. تو کیا رب فرمائے گا ضرور اس سے؟ یہ فرمائے گا الم یاتک رسولی، کہ تیرے پاس میرا رسول دنیا میں نہیں آیا تھا. تو یہ الف جو استفہامی انکاریہ کا قاعدہ یہ کہ اگر یہ اس کا وقوع اگر نفی میں ہو تو معنی اثباتی ہوتا، اور اس کا وقوع اثبات میں ہو تو معنی جو نفی کا ہوتا. تو یہاں پر جو ہے الم یاتی کا یہ استفہامیہ انکاریہ نفی میں واقع تو معنی اثباتی ہے. یعنی کہ تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا، مطلب یہ کہ میرا رسول تیرے پاس دنیا میں ضرور آیا. فبلغک، تو یہ فا فصیحہ ہے. فا فصیحہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے شرط جو ہے محذوف ہو. یعنی اذا ہناک ھکذا، اگر ایسا ہے فبلغک تو اس نے تجھ کو دین کی تبلیغ بھی کری. یعنی اذا اتی رسول من اللہ تعالی الیک، اگر ایسا ہے کہ اللہ کا رسول تیرے پاس آیا فبلغ تو اس نے تجھ کو دین کی تبلیغ بھی کری. فبلغ کا تو اس نے تجھ کو دین کی تبلیغ کری، تجھ کو پیغام حق پہنچا. فبلغ کا تو اس نے تجھ تک میرا پیغام حق پہنچایا. وآتیتک مال، یہ اس کا عطف ہے الم یاتک پر. وہ بھی وہی ماضی ہے، یہ بھی ماضی. وآتیتک مالا، اور کیا میں نے تجھے مال و دولت سے نہیں نوازا. وافضلت علیک، اور کیا میں نے تجھ کو اپنی نعمتوں، عنایتوں، نوازشوں سے نہیں نوازا. یعنی میں نے تجھ کو مال و دولت بھی دی، مال بھی دیا، دولت بھی دی، اور اپنی عنایتوں، نوازشوں سے میں نے تجھ کو نوازا. تو میں نے تو تجھ کو پیغام حق کے لیے، رب فرماتا میں نے تجھ کو پیغام حق کے لیے اپنا رسول بھی بھیجا، اور تجھ کو مال بھی دیا، اور اپنی عنایتوں، نوازشوں، نعمتوں سے بھی نوازا. فما قدمت لنفسک، تو نے اپنے لیے کیا تیاری کی. یعنی تو نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی. آخرت کے لیے اعمال حسنہ کی صورت میں تو نے کیا تیاری کی، کیا نیکیاں تو نے کی آخرت کے لیے. فَلْيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا، تو جب اللہ تعالیٰ جب اس سے یہ قیامت کے روز جب فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال بھی دیا، نعمتوں سے بھی نوازا، اور تو نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. فَلْيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا، تو ہکا بکا ہو کر کے ضرور دیکھے گا دائیں بائیں. فَلْيَنْظُرَنَّ ضرور دیکھے گا، یمیناً وشمالا دائیں بائیں دیکھے گا ہکا بکا ہو کر.
فلا یری شیئا، تو کچھ نہیں دیکھ پائے گا. یعنی دائیں بائیں کسی اپنے معاون کو دیکھے گا تو اپنا معاون کوئی معاون اپنا نہیں دیکھ پائے گا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ثم لینظرن قدامہ، پھر وہ ضرور اپنے روبرو دیکھے گا، اپنے سامنے دیکھے گا. جو اپنے سامنے دیکھے گا فلا یری غیر جہنم، تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہ دے. قیامت کرو اس کے سامنے جو نظر آئے گا وہ جہنم کا ہی راستہ نظر آئے گا، جہنم کے سوا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آئے گا. فلا یری غیر جہنم، جہنم کے سوا کوئی دوسرا راستہ قیامت کے روز یہ نہیں دیکھے گا. فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار، استطاعت رکھنا، طاقت و توانائی رکھنا. وقا یقی کے معنی آتے ہیں بچانا، ضرب یضرب سے. وجہہ چہرہ، تو چہرہ جو ہے یہ جز بول کر کل مراد یعنی پوری ذات، مجاز پر بلائے مجاز مرسل. فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار، تو جو استطاعت طاقت و قوت توانائی رکھتا ہے ان یقی وجہہ اپنی ذات کو من النار جہنم کی آگ سے بچانے کی، ولو بشق من تمرۃ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی بچائے. لو جو وصلیہ آئی ہے، یعنی اگر کچھ نہیں اس کے بعد تو کھجور کا ٹکڑا بھی اگر صدقہ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر وہ صدقہ کر دے گا تو یہ بھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب ہوگا. فمن استطاع، تو جو توانائی طاقت و قوت استطاعت رکھتا ان یقی وجہہ اپنی ذات کو بچانے کی جہنم کی آگ سے، ولو بشقی من تمرۃ اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی اپنے آپ کو بچائے. فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ کرے. یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کی طاقت اگر رکھتا ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی وہ صدقہ کرے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر غریب فقیر ہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اس کے پاس نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کسی سے اچھی بات کہہ دے، بھلائی کی بات کہہ دے. اچھی بات، بھلائی کی بات بھی کسی سے کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ، یجد اس میں یوجد تھا تو واو جو ہے گر گیا ما قبل، واو کے ماں بعد کسرہ آنے کی وجہ سے. یہ فاعل معطل ہے، فاعل معطل واو کے ماں بعد کسرہ آتا تو یعنی واو اگر یا کے بعد یا اور کسرہ کے درمیان واقع، واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو گر جاتا ہے فاعل معطل. ومن لم یجد، اور جو نہ پائے کھجور کا ایک ٹکڑا نہ پائے، فبکلمۃ طیبۃ، تو بھلی بات سے اپنے آپ کو بچائے، اچھے کلمے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے. فإن بها، ان کا جو اسم ضمیر شان محذوف ہے، فإن بها تجزى الحسنة عشر امثالها، تو بلا شبہ ایک نیکی کا بدلہ اس کو، اس اچھے کلمے کے بدلے میں ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. عشر امثالیہ، 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک اس کو دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوں. تو یہ آج ہم نے پہلا خطبہ پڑھ لیا، اور اب بھی اگر کسی کو اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پرسنل نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. پرسنل نمبر پر رابطہ قائم کر کے عبارت میں یا ترجمے میں جس کو اگر کوئی شبہ ہو تو ازالہ شبہ کر سکتا ہے پرسنل پر رابطہ قائم کر کے. تو آج یہ پہلا خطبہ پڑھ لیا، انشاءاللہ العزیز کل کو جو ہے ہم دوسرا خطبہ پڑھیں گے. تو عزیز طلبہ،
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عبارت پر دھیان دیں، توجہ دیں، عبارت کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں، عبارت کو ضرور حل کریں۔ تو یہ جو خطبہ ثانیہ ہے، کل آپ لوگوں کو اس کی عبارت حل کرنی ہے، کیونکہ آپ جب عبارت حل کر لیں گے تو آپ کو مفہوم معنی سمجھنے میں جو ہے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو کل دوسرا خطبہ پڑھایا جائے گا۔ تو یہ پہلا جو خطبہ ہے، آپ اس خطبے کے مفردات لکھیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مفردات کی بہت کمی ہے۔ واحد جو ہے اس کی جمع لکھیں، جو جمع اس کے واحد لکھیں، اور مفردات کو یاد کرنے کی کوشش، زیادہ سے زیادہ مفردات کو یاد کریں۔ دیکھیے عربی ادب میں فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کہ ہمارے پاس مفردات کا خزانہ ہو، اور جو ہے صرف و نحو بھی ہمارا مضبوط ہو۔ اس لیے طلبہ حضرات آپ صرف و نحو پر بھی دھیان دیں اور مفردات کو اپنی کاپیوں میں ضرور لکھیں۔ ایک کاپی الگ بنا لیں آپ مفردات کے لیے، ضرور جو ہے اس کے مفردات لکھیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا خطبہ کل پڑھایا جائے۔